کراچی والوں، کراچی والوں، کراچی والوں، آئی لو یو یار، آئی لو یو، لو یو، ٹرسٹ می آئی لو یو، خدا کی قسم. ہم نے اپنی بیوی کو بھی اتنے پیار سے لو یو نہیں کہا. کراچی والوں آئی لو یو. یہاں سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے کہہ رہا ہوں، یہ تم نے 22 ارب روپے پیپلز پارٹی کے انویسٹمنٹ کو آج دفن کر دیا، دفن کر دیا، دفن کر دیا. سارے آروز سندھ سے لا کے جو لگائے، سن لو، یہ مجمع تمہارے گھر میں گھس جائے گا اگر الیکشن میں ایک ووٹ بھی آگے پیچھے کیا. یہ کراچی نے آج 21 جنوری کو بتا دیا ہے، 8 فروری کو انسان کے بچے بن کے RODRO رکھنا، ورنہ پیچھے تک بتاؤ، ورنہ. ہاں 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 یہ انہوں نے سمجھ لیا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ کراچی والے پلٹ کر جھپٹنا بھول گئے ہیں. ہم نے تمہیں موقع دیا انسان کے بچے بن جاؤ، نہیں بنے. آج کراچی نے فیصلہ سنا دیا ہے، تمہاری ضمانتیں ضبط کریں گے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی. اور سوراب کو، اور صرف لالو کھیت میں نہیں، سوراب گوڈ میں بھی کریں گے، لیاری میں بھی کریں گے، کیماری میں بھی کریں گے، بلدیا اور اورنگی میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. حیدرآباد میں بھی کریں گے، سکر میں بھی کریں گے، میر پور خاص میں بھی کریں گے، اور نواب شاہ میں بھی ضمانتیں ضبط کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب ذرا جھنڈے لپیٹو، جھنڈے لپیٹو، جھنڈے لپیٹو، سارے جھنڈے لپیٹ لو، ایک بھی جھنڈا اوپر نہ رہے. نیچے تک مجھے بات کرنی ہے، سب جھنڈے نیچے کر لو، سب. جب خالد بھائی آئے تو جھنڈے نکالنا، جھنڈے نیچے کر لو، سب جھنڈے نیچے کر لو، سب. ایک جھنڈا بھی نہ رہے. بچوں سے لے لو جھنڈے، لے لو سارے، سب لپیٹو، نیچے کرو، ایک جھنڈا نہ رہے، سب جھنڈے نیچے کرو. کراچی والوں، تمہارے توسط سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آواز لگا کے کہتا ہوں، آج اپنی کراچی کی تنظیم کو آج فارغ کرو، ان کو مرغا بناؤ. آج انہوں نے اربوں روپے تم سے لے کر، بلاول بھٹو صاحب کبھی سوچو، آپ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہو، ایم کیو ایم کے بغیر بن سکتے ہو؟ تمہارے بڑے کبھی اس ایم کیو ایم کے بغیر وزیر اعظم بن سکے ہیں جو آپ بنو گے وزیر اعظم؟ ایم کیو ایم کے بغیر کبھی بن سکے تمہارے پہلے والے جو آپ بنو گے؟ نہیں بن سکتے. دیکھو آج تمہاری پالیسیوں نے، آج تمہارے تعصب نے، پیپلز پارٹی والوں، آج تمہارے تعصب نے ہمیں دیوار سے لگا کر، ہم جا کر پنجاب کی پارٹی، پنجاب بیس پارٹی پی ایم ایل این سے جا کر بات کر رہے ہیں، پی ایم ایل این سے جا کر مذاکرات کر رہے ہیں. ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ پورے پاکستان بھر میں جلد سے جلوس کر کے اپنے لیے سیٹیں جمع کر رہے ہو وزیر اعظم بننے کے لیے. کراچی میں 20 سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس ہوگی، تمہارا صوبہ ہے، تم نے ان 20 سیٹوں کو ضائع کیا ہے. ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. آج یہ سوچو کہ اگر تم انصاف کرتے، اگر تم تعصب نہیں کرتے، اور یہ تمہارے 2 ٹکے کے لوگ جو تم نے نیچے کراچی کو، کسی کو سینٹرل فتح کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، کسی ڈاکٹر کو، کسی اور کو
کہیں اور چھوڑا ہوا ایسٹ فتح کرنے کے لیے. آج سینٹرل والے ڈاکٹر کو منج والا انجیکشن لگا کے اس کو بند کرو, اس کو بھینسوں والا انجیکشن اسی ایک اسپتال کا لگاؤ. کل سے اس نے دماغ خراب کر رکھا, ہمارے لوگوں کی ایف آئی آر کاٹ رہا ہے. نارتھ ناظم آباد میں ہمارے لوگوں کی ایف آئی آر کٹی ہے. ابھی اگر یہ جلسہ ختم ہونے سے پہلے ہماری بھی ایف آئی آر نہیں کٹی تو سیدھے ریلی لے کر اس جلسے سے نارتھ ناظم آباد جائیں گے, نارتھ ناظم آباد جائیں گے, نارتھ ناظم آباد جائیں گے. ہمارے جلسے ختم ہونے سے پہلے ایف آئی آر کاٹو. ہماری بھی ہمارے ساتھیوں پہ حملہ کیا اور ہماری ایف آئی آر کاٹ رہے. تمہاری پولیس, تمہارے آروس کو آج کراچی نے نیست و نابود کر دیا, دفن کر دیا. مبارک ہو کراچی والے. اس لیے میں کہتا ہوں کراچی والوں, آئی لو یو, آئی لو یو یار, دل سے, خدا کی قسم. آج الیکشن 8 فروری کو نہیں تھا, الیکشن کا دن آج ہے, آج ہے. بولو ایم کیو ایم جیتی یا نہیں جیتی؟ بولو جیت گئی یا نہیں جیت گئی؟ بس رسم ادا ہونا باقی ہے. دیکھے دنیا دیکھے یہ کراچی حد نگاہ. ابھی تک بسیں پہنچ نہیں پائی ہیں, ابھی تک قافلے راستے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہاں سے لے کر گرو مندر تک لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں, نہیں گنا جا سکتا. اس پنڈال کے مجمع کو نہیں گن سکتے, پہاڑ کی روڈ کے مجمع کو نہیں گن سکتے, نمائش چورنگی کے مجمع کو نہیں گن سکتے, اور گرو مندر کے مجمع کو نہیں گن سکتے. کراچی آج اس نے نکل کر اتنی بڑی تعداد میں میری ماؤں نے, میری بہنوں نے, میرے بچوں نے, میرے بزرگوں نے, نوجوانوں نے, ہر نسل, زبان, مسلک کا انسان جو کراچی میں رہتا تھا ہے, وہ آج اس نے ایم کیو ایم کے حق میں اس پنڈال میں پہنچ کر فیصلہ دے دیا ہے. انشاءاللہ تعالی 15 سالوں کے ظلم کا حساب لیں گے. آپ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے گھوم رہے ہو, تمہاری وزارت اعلیٰ بھی جائے گی انشاءاللہ تعالی اس دفعہ سندھ سے. تمہاری سندھ کی حکومت بھی فارغ کریں گے, تمہارے سندھ کی حکومت بھی فارغ کریں گے. بلاول بھٹو تقریر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی پانی ٹینکر سے آتا ہے. شرم آنی چاہیے. 15 سال آپ کا وزیر اعلیٰ رہا ہے, ذرا اس وزیر اعلیٰ سے پوچھو کہ یہ پانی میرے نلکے میں آنے کے بجائے, بلاول ہاؤس کے نلکے میں آنے کے بجائے یہ ٹینکر سے کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پانی کہیں پر موجود ہے, کراچی کا پانی موجود ہے, کوئی اس کو چوری کر کے نلکوں سے نکال کر ٹینکر میں ڈال کر پیسوں سے بیچ رہا ہے. تو آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اپنے وزیر اعلیٰ سے بولیں کہ اے وزیر اعلیٰ سندھ, جب پانی ٹینکر میں بلاول ہاؤس آ سکتا ہے تو پانی نلکے میں بلاول ہاؤس کیوں نہیں آ رہا؟ کیسے پوچھو گے؟ کیونکہ سارا سسٹم چلا رہے ہو اور نوٹ نیچے سے اوپر تک سب کو ملتا ہے, تو پانی چوری کر کے. اے میرے پختونوں, بنگالیوں, اے سندھیوں, بلوچوں, یہ جب پیپلز پارٹی والے ہمارے لائنوں سے پانی چوری کرتے ہیں تو یہ صرف مہاجروں کا پانی چوری نہیں کرتے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں پختون کا پانی چھوڑ دیں, اس میں سندھیوں کا پانی چھوڑ دیں, اس میں بلوچوں کا پانی چھوڑ دیں. نہیں, وہ سب کا پانی چوری کر کے بیچتے ہیں سارے غریبوں کے. یہ کسی کے نہیں ہیں, نہ یہ سندھیوں کے ہیں, نہ یہ بلوچوں کے ہیں, نہ یہ پختونوں کے ہیں, نہ یہ بنگالیوں کے ہیں, نہ یہ سرائکیوں کے ہیں, اور یہ مہاجروں کے تو ہے ہی نہیں. انہوں نے ایک ہی آسرا لگا رکھا تھا کراچی میں کہ لندن سے کوئی بوائیکاٹ کرے گا تو کراچی والے ووٹ نہیں دیں گے ایم کیو ایم پاکستان کو, اور پیپلز پارٹی والے جیت جائیں گے. ایک ہی آسرا ہے. یہ 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد
یہ نہیں بتا پا رہے کہ ہمارے کام کیا ہیں. یہ 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد ان کو یہی آسرا ہے کہ لندن سے کوئی بوائیکاٹ کی آواز لگائے گا تو کراچی کا مہاجر ووٹ نہیں ڈالے گا تو پیپلز پارٹی جیت جائے گی. 2 ارب میں پتنگ بیچ دی ہے. 2 ارب میں 2 اطلاعات ہیں کہ 2 ارب لے کے یہ ڈاکٹر عاصم سے زرداری صاحب کے اکاؤنٹ سے 2 ارب روپے لے کے اطلاعات ہیں, مبینہ طور پر اطلاعات ہیں کہ 2 ارب لے کر پتنگ بیچ دی ہے کہ میں آواز لگاؤں گا کہ بوائیکاٹ تو لوگ نہیں نکلیں گے, پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کو یہ پتنگ 2 ارب روپے میں بیچ دی ہے. اے کراچی والوں, اے مجمع والوں, بتاؤ وہ پتنگ کا ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ کس کا ووٹ ہے کراچی میں؟ کس کا ووٹ؟ کس پہ مہر لگاؤ گے؟ بتاؤ, آواز نہیں آ رہی. کس کی طرف مہر لگاؤ گے؟ پیچھے والے. کس پہ مہر لگاؤ گے؟ کس پہ مہر لگاؤ گے؟ پتنگ پہ انشاءاللہ تعالی. اور وزیر اعظم کے امیدوار بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ 15 سالوں کی سندھ میں حکمرانی کے بعد 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد لاہور میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے اے لاہور والوں ہمیں ووٹ دے دو پیپلز پارٹی کو, ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. نہیں بول سکتے. مجمع جلسہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا, آگ لگا دے گا جلسہ گاہ کو, کیونکہ لاہور والوں کو پتا ہے کہ اگر لاہور کراچی جیسا بن گیا تو روزانہ گٹر میں گر کر بچے مریں گے. لاہور والوں کو پتا ہے کہ اگر لاہور کراچی جیسا بن گیا تو پینے کا پانی خرید کر پینا پڑے گا, کچرا اٹھے گا نہیں, سسٹم چلے گا. سسٹم اپنی زمینوں کے قبضے چھڑانے کے لیے کروڑوں روپے دینے پڑیں گے. کوئی چھت بغیر رشوت کے نہیں ڈالی جا سکتی. سارے ایس ایچ اوز لاہور میں پھر پیسے دے کر لگیں گے. اس لیے 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین یہ نہیں کہہ سکتے پورے پاکستان میں جا کر کہ پاکستان والوں, لاہور والوں, کوئٹہ والوں, کراچی والوں, پشاور والوں ہمیں ووٹ دو, ہم لاہور کو پشاور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمہارے دور میں آج میرے شہر میں گٹر میں گر کر بچے گر مر رہے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے اور تم گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکے 15 سالوں میں. ارے ہم ایم کیو ایم کہہ سکتی ہے پورے پاکستان میں جا کر اے سندھ والوں, اے پاکستان والوں ہمیں ووٹ دو, ہم پورے پاکستان کو ایسا بنا دیں گے جیسا 2005 سے 2010 تک ہم نے کراچی کو بنا کے دکھایا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں ہم نے اس کو شامل کر کے دکھایا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں, آپ نہیں کہہ سکتے. ہم آج کی یہ ایم کیو ایم ہم نے یہ مسودہ بنایا ہے. ہم تمہاری حکمرانی تمہارے محلوں سے نکال کر پاکستان کی غریب عوام کی دہلیز پر لے کر جانا چاہتے ہیں. اس کا یہ مسودہ ایم کیو ایم کا ہے. جس کو ایم کیو ایم کی حمایت چاہیے اس کو اس مسودے کی تائید کرنی پڑے گی. آج کی یہ ایم کیو ایم 10 نکاتی 20 نکاتی 50 نکاتی پروگرام ایجنڈا نہیں دے گی. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ کہ آئین میں 3 ترامیم چاہتے ہیں. اختیارات اور وسائل محکمے آئین میں لکھ دو, لوکل گورنمنٹ کے این ایف سی ایوارڈ جس طرح جہاں سے مل رہا ہے صوبے کے ڈسٹرکٹ کو وہیں سے پیسے دو. اور جب تک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں ہوا ہے اس وقت تک ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ ہم لاڑکانہ والوں کو کہتے ہیں, ہم پنجاب والوں کو کہتے ہیں جس کو ووٹ دینا ہے دو لیکن ان سے مانگو. یہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے جس کو ووٹ دینا ہے دو لیکن اپنے ووٹ دینے والوں سے یہ ہے ان سے پانی مت مانگو, پانی کا اختیار مانگو. ان سے دوا مت مانگو, دوا کا اختیار مانگو. ان سے اسکول مت مانگو, اسکولوں کا اختیار مانگو. ان سے روڈ مت مانگو, اپنے علاقے کے محلے کے رہنے والے کے پاس اختیار مانگو. ایم کیو ایم اسی لیے کہتی ہے کہ اختیار سب کے لیے, یہ ہمارا منشور ہے. ہم
وزیر اعظم ہاؤس سے، وزراء اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے دروازوں پر، لوگوں کے دروازوں پر لے کر جانا چاہتی ہے، لے کر جائیں گے۔ اس شہر میں بہت تجربے ہو گئے، 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پینے کا پانی آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے، 4 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکمرانی رہی، ٹکے برابر کا کام یہاں پر نہیں ہوا۔ آخری دفعہ یہ شہر ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے بنا تھا، انشاءاللہ تعالی سارے تجربات سے گزر کر یہ شہر دوبارہ وقت آ گیا ہے کہ ایم کیو ایم والوں کے ہاتھوں سے بنے گا۔ ان نمائندوں کو جن کو آپ نے ابھی دیکھا ہے، ان کو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں گے۔ بولو بناؤ گے کراچی والوں؟ بولو بولو 8 فروری کو ایم کیو ایم کو ووٹ دو گے انشاءاللہ؟ پتنگ پہ مور لگاؤ گے؟ تو بس پورے جہاں جہاں آواز جاری ہے میری، جو اس پنڈال سے باہر ہے، جو اس پنڈال میں ہے، اے ساتھیوں، میری ماں بہنوں بزرگوں، اے میری ماں بہنوں بزرگوں، 15 دن رہ گئے ہیں، بن بنا کر سو مت جانا، دریا آخر دریا ہے، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، سب کارکن بن جاؤ 15 دنوں کے لیے، اور اپنے اپنے گھروں میں یونٹ آفس کھول لو، اپنے اپنے گھروں میں یونٹ آفس کر لو، سب اپنے اپنے گھروں میں یونٹ آفس کھول لو، سب کارکن بن جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں یونٹ آفس کھول لو۔ میری مائیں بھی بہنیں بھی ووٹر لسٹیں منگائیں، اپنے خاندان کے ووٹ جمع کریں، اپنے پڑوسیوں کے ووٹ جمع کریں، اپنی گلیوں کے ووٹ جمع کریں۔ ایم کیو ایم کے کارکن کا انتظار مت کرو، سب ایم کیو ایم کے کارکن بن جاؤ، سب 15 دنوں کے لیے، صرف 15 دنوں کے لیے ایم کیو ایم کے کارکن بن جاؤ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قوم کو، شہر کو آزاد کرا دو۔ یہ آزادی صرف کراچی والوں کی نہیں ہے، یہ آزادی لاڑکانہ والوں کی بھی ہے، یہ آزادی پنجاب والوں کی بھی ہے، یہ آزادی بلوچستان اور یہ آزادی خیبر پختونخوا والوں کی بھی ہے۔ یہ کراچی لیڈ کرے گا سارے مظلوموں کو، ایم کیو ایم کا جھنڈا پکڑ کر کراچی لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس دفعہ کا الیکشن کراچی سے لے کر سوراب گوڑ سے لے کر کماڑی تک ایم کیو ایم کے جھنڈے ہی جھنڈے ہوں گے، نمائندے جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ گھگر پاٹک سے لے کر انشاءاللہ تعالی ملیر کے گوٹھوں تک ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بولو تیار ہو، تیار ہو، تیار ہو؟ کراچی، کراچی، I love you.